خواتین حضرات، پروگرام میں خوش آمدید۔ دین و دانش پروگرام میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر سید طنطاوی کے بارے میں۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں مہمان ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ اب میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی نگاہ میں وہ کیا چیز ہے جو ایک صحیح صاحب علم کو علم کا صحیح حامل بناتی ہے؟ یعنی کیا اس کا مفتی اعظم ہونا، کیا اس کا کسی خاص مکتب فکر سے ہونا، یا اس کی کوئی اور فالوئنگ جیسا کرائٹیرین ہے، یا کوئی اور معیارات ہیں جس پر ہم کو دیکھنا چاہیے کہ جو امت مسلمہ میں ایک صحیح صاحب علم ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ طنطاوی صاحب اس پر پوری اترتے تھے تو وہ کیا خوبیاں ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو فرد کا داخل ہے، اور ظاہر ہے کہ اصل چیز وہی ہے۔ انسان اگر، اور عالم دین کی ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر، وہ اپنی امکانی حد تک یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو یہ بات سمجھ میں آئے، معلوم ہو کہ کسی مسئلہ زیر بحث میں دین کی حقیقی رہنمائی کیا ہے، اور وہ اسی کے لیے کوشاں رہتا ہے، خارجی دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے، اپنے مسلک، اپنے نقطہ نظر، اپنے ماننے والوں کے دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ تو یہی اصل معیار ہے کہ وہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس معاملے میں قرآن مجید کی کیا رہنمائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا روشنی ملی ہے، اور اس موجودہ مسئلہ جس کو کہ ہمیں سمجھنا ہے، اس میں کون سی رائے ہے کہ جو صائب ہے۔ یہ اس کا اندر کا احساس اور اس کے اندر کی یہ کاوش، یہی ہے اصل معیار۔ خارج میں جو عوام الناس ہیں، ظاہر ہے کہ وہ اس کے تقوی کو دیکھیں گے، اس کی آنیسٹی کو، سچائی کو دیکھیں گے۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جب دین کی بات کرتے ہیں تو کیا محض اپنی دھونس سے منواتے ہیں یا دلائل دیتے ہیں، دوسروں کی تنقید کو سن کے کیا رد عمل کا شکار ہوتے ہیں یا ان کی بات دھیان سے سنتے ہیں، اور گفتگو میں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ صحیح بات تک پہنچیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کو خارج میں کسی عالم دین کے، جو کہ عالم ہے یقیناً، عالم ہونے کے جو معیارات ہیں کہ اس نے دین کو پڑھا ہوا ہے، وہ اس پہ پورا اتر رہا ہے اور دین کے احکام کی وہ پابندی کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نظر آ رہا ہے کہ دیانتداری سے دلائل کا مطالعہ کر کے اور اس کو کمپیئر کر کے صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو بات سمجھا رہا ہے۔ یہی وہ معیار ہے کہ جس پر پرکھ کر ایک عام آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ عالم وہ ہیں کہ جن پر کے اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ حافظ صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، کسی عالم کو اچھا عالم سمجھنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ غلطی سے پاک ہے، غلطی ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان کو اللہ نے جس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اس میں انسان اپنی عقل، اپنے فہم، اپنی نیک نیتی کے ساتھ رائے قائم کرتا ہے، اس میں غلطی ہوتی ہے، اور غلطی کا اگر اسے احساس ہو جائے تو وہ اس غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عالم دین میں خاص طور پر یہ وصف ضرور ہونا چاہیے کہ اگر اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس نے کل کو جو بات دین کے بارے میں کہی تھی وہ غلط تھی، تو وہ اس کا برملا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہو اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنے کے لیے تیار ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی انانیت اس کے راستے میں حائل ہو جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، جی کہ کل تو آپ نے غلط بات سمجھی تھی اور آج آپ ایک دوسری بات کر رہے ہیں۔ حافظ صاحب، اسی پوائنٹ کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک جانب تو اصحاب علم کی علمی اپروچ ہوتی ہے، ان کا نہج تحقیق ہوتا ہے، ان کا مطالعے کا ایک خاص ذوق ہوتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی استاد سے بھی تربیت پائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تو ان کی اوور آل اپروچ کے بارے میں بات ہوگی، لیکن جب نتائج فکر ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور سے ایک گروہ کے علماء ڈیویٹ نہیں کرتے اپنے اسلاف کی آراء سے۔ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک خاص مکتب فکر ہے، یہ خاص گروہ ہے، ان کے ہاں یہ بات ایسے کہی جاتی ہے۔ جیسے ہم اپنی سوسائٹی کو خاص طور سے چاہ رہا تھا اسی پر آپ سے آپ کی رائے جانوں کہ جیسے طنطاوی صاحب کو آپ دیکھیں، حنفی ہیں اپنے پس منظر کے اعتبار سے، لیکن جب وہ فتویٰ دیتے ہیں، رائے دیتے ہیں، تو وہ دلیل بیان کرتے ہیں، قرآن سے دلیل دیتے ہیں، حدیث سے دلیل دیتے ہیں، اپنے اسلاف سے دلیل دیتے ہیں، اور وہاں پر اس پہلو سے وہ بات یا وزن رکھتی ہے یا وزن نہیں رکھتی، جیسے آپ نے فرمایا وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے لحاظ سے جو علمی رویہ ہم نے مذہب کے معاملے میں اختیار کر رکھا ہے، میں یہ چاہتا ہوں اس پر آپ تبصرہ فرمائیں۔ دیکھیں یہ بنیادی طور پہ باتیں دو ہیں اس میں۔ پہلا حصہ اس کا یہ ہے کہ عالم کی سب سے بڑی شان یہ ولا یخافون لومۃ لائم، ٹھیک، اسے عوام کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔
جب انسان اس مقام پہ آیا تھا کہ اپنے آپ کو ملامت سے بے نیاز کر لیتا ہے یا اس کو ملامت کی اوور آل طور پہ لوگوں کی رائے کی اس بارے میں پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر اس بات کے امکانات بہت روشن ہو جاتے ہیں کہ وہ ایسی بات کہنا شروع کر دے گا جس کو وہ حق سمجھتا ہے یا جس کو وہ دین کا حصہ سمجھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک عام جو ایک اصول بن چکا ہے اپنے مکتب فکر کی بات کے اوپر ڈٹ جانا، اور ڈٹنا اس انداز کا کہ ضد کی حد تک ڈٹ جانا۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ شاید ہر آپ مکتب فکر کا عالم دین یا ہر عالم دین جس کو علم کو حاصل کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر جو عکس پڑتا ہے روشنی کا، اس میں یقیناً اس کے مکتب کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اس کے اساتذہ کی تربیت کے اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کو ایک چیز کو اپنے ذہن کے اندر جانا ذہن نشین ضرور کرنا چاہیے کہ میں جو کچھ گین کر رہا ہوں اصل میں تو میرا مقصد اسلام کو پریچ کرنا ہے، اسلام کو پروموٹ کرنا ہے۔ جب اس کے دل کے اندر یہ بات وہ اپنے دل میں راسخ کر لے گا اور اپنے دماغ میں اس بات کو راسخ کر لے گا کہ میری پروموشن کا یا میری تبلیغ کا بنیادی مقصد اپنے مسلک سے گین کیے گئے پوائنٹس کو آگے پروموٹ کرنا نہیں، بلکہ ان گین کیے ہوئے پوائنٹس کی روشنی کے اندر جب آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں تو ان سمجھنے کے بعد جب کنکلوژن آپ کرتے ہیں تو اس کا مقصد دین کو فائدہ پہنچانا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ ایکیڈیمک اپروچ کی بجائے ایموشنل اپروچ جو ہے بہت عام ہو چکی ہے۔ ہم چیزوں کو علمی پس منظر میں سمجھنے کی بجائے جذباتی پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر میری رائے سے کوئی علمی اختلاف کرتا ہے تو میں اس کو اپنے حلقہ فکر کے اندر اس کو جو تان و تشنیع کا نشانہ بنا کر اپنے معتقدین کے اندر ایک تعصب کی لہر کو پیدا کرنے کی جستجو کرتا ہوں۔ اسی طرح میں کسی دوسرے مکتب فکر کے عالم کے اوپر جب تنقید کرتا ہوں، علمی اعتبار سے اختلاف کرتا ہوں، تو بجائے اس کے کوئی علمی اختلاف کو علمی طور پہ جواب دینے کی کوشش کرے، وہ اپنے ماننے والوں کو اپنے فالوورز کو میرے خلاف انگیز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر کمیونیکیشن ایک بیریئر ہیں جو معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں، اور علم جو ہے وہ صحیح معنوں میں ٹرانسفر جو ہے نا دو مکاتب فکر کے درمیان یا دو علماء کے درمیان نہیں ہوتا۔ ہاں اس میں ایک بات ضرور سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو جو ہے نا دور حاضر میں رونما ہوئی ہے کہ آج سے پہلے جرائد جو تھے الگ الگ تھے، صحیفے الگ الگ تھے، لٹریچر الگ الگ تھا، لیکن میڈیا نے ایک اس مسئلے میں برج کا کردار ادا کیا ہے۔ آج ہم جب میڈیا کو بیٹھتے ہیں تو عوام الناس کے جو کان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھنے فہم کے لیے جو حواس ہمسا دی ہیں کہ لم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کہ آنکھیں بھی موجود ہیں، کان بھی موجود ہیں، ہونٹ بھی موجود ہیں۔ یہ آنکھیں، کان اور ہونٹ جو ہیں آج وہ ڈائلاگس کو سن رہے ہیں، اور بالکل ایک یعنی کہ سمجھتے ایک ایکسپلوژن ہے علم کا، اس میں تبادلہ خیال ہو رہا ہے، لوگوں کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں میڈیا نے کم از کم اس برج کو جو نا پارٹنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اگر کوئی صاحب علم اس معیار کو اپنا لے کہ بھئی ہم دین کے اصل سورسز سے رجوع کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو بات بھی صادر ہوگی کسی بھی صاحب علم سے، اور وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، نہیں، اصل معیار یہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہ بات بالکل واضح ہے اور بار بار لوگوں تک پہنچانی چاہیے کہ دین اسلام جس کو کہتے ہیں نا، وہ در حقیقت ہم کو ایک سورس سے ملا ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ نے ہم کو قرآن دیا، آپ نے ہم کو سنت دی، اور آپ نے اس کی وضاحت حدیث کے ذریعے سے کی کہ جو اس کو ظاہر ہے کہ مختلف پہلوؤں سے واضح کرتی ہے۔ اس میں میرے آپ کے درمیان سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب ہمارے مابین یہ بات واضح ہے کہ سورس وہی ہے، تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ کسی ایسے شخص کو کہ جو اس طرح سے تحقیق کر کے نتیجہ تحقیق کو سامنے لاتا ہے، اس کو ہم عالم دین مانیں گے۔ اور یہ حافظ صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ جب ہم جذباتی ہو جاتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سورس پر غور نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم اپنے جذبات، اپنی انانیت، اپنے گروہی تعصبات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی کیجولٹی وہ حق ہوتا ہے کہ جو سمجھ میں ہی نہیں آ پاتا۔ یعنی میں ان کی بات سننے سے اس لیے انکار کروں کہ میں یہ اپنے اندر کیفیت پیدا کر لوں کہ یہ مجھ سے مختلف نقطہ نظر کے حامل ہیں، میں ان کی بات ہی نہیں سنوں گا، اور جب میں ان کی بات نہیں سنوں گا تو نہ میں حق سمجھ سکوں گا، ان کی دلیل سمجھ سکوں گا، اور نہ میں اپنی رائے پہ نظر ثانی کر اور سکوں آپ یہ بھی کریں گے کہ آپ لیبل کر دیں گے اور اپنے فالوورز کو روک دیں گے، اور وہ ڈائلاگ جس کا ذکر حافظ صاحب نے کیا وہ بند ہو جائے گا، اور علم کا سفر اور وہ جس کو کہتے ہیں ارتقاء وہ سب رک جائے اور گا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے تو ایک اور بات پریشان کرتی ہے کہ سب سے زیادہ جو پریشانی کی بات جو مسلمانوں کو جس پر غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب بھی میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کو جس بات پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ سن نہیں رہے، وہ غور نہیں کر رہے، وہ شور مچا رہے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ بات لوگ سنیں ہی نہ، اس کے اوپر ہنگامہ کر دیا جائے۔ تو اللہ معاف کرے، یہ رویہ کوئی مسلمانوں کا رویہ تو نہیں ہے، یہ اہل ایمان کا رویہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ شکریہ خالد صاحب۔ خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش جاری ہے، ہم گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے۔